کیا سلامتی کی دعا آپ کو نہیں چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ اسٹیج پر جلوہ افروز موقر اور علماء کرام تو مہمانان گرامی، دلی پارہ الکوثر ویلفیئر سوسائٹی کے ذمہ دار عزیزم عمران احمد سلفی اور ان کے رفقا، سامنے بیٹھے ہوئے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، 2007 میں آپ کے اس قصبے اور علاقہ میں تنی پاڑہ الکوثر ویلفیئر سوسائٹی کے نام سے ایک تنظیم عمل میں آئی۔ الحمدللہ اپنے گوناگو پروگرام کے تحت آپ کے سامنے مشہور و معروف بھی ہے، اس کی خدمات اور اس کے کارنامے آپ کے سامنے ظاہر و باہر ہے۔ اسی سلسلے میں اس سوسائٹی نے استقبال رمضان کے نام سے ایک پروگرام منعقد کیا ہے، اور اس سلسلے میں رمضان اور خواتین، رمضان اور قرآن کے عنوان سے 2 خطابات آپ نے سماعت کیے۔ مجموعی طور سے استقبال رمضان کے عنوان سے مجھے کچھ بولنے کا مکلف بنایا گیا،
میں کوشش کرتا ہوں کہ بالکل اختصار کے ساتھ آسان آرام لفظوں میں چھوٹے چھوٹے جملوں سے استقبال رمضان کے مفہوم کو آپ کے سامنے بیان کروں۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ استقبال رمضان دو لفظوں پر مشتمل ایک چھوٹا سا جملہ ہے جس کا معنی ہوگا رمضان کا استقبال۔ کوئی مہمان اگر آپ کے پاس آتا ہے تو مہمان کے سایہ نشان آپ اس کی تعظیم و تکریم کرتے ہوئے اسے اپنے گھر تک لاتے ہیں، اپنے آفس میں لاتے ہیں اور انہیں آرام و سکون سے بٹھاتے ہیں، ان کی خاطر خواہ ادب احترام بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی تعظیم و تکریم بجا لاتے ہیں۔ استقبال رمضان کا مفہوم یہ ہوگا کہ رمضان نامی ایک مہمان ہمارے پاس آنے ہی والا ہے، اس مہمان کی تعظیم کس طرح ہم کریں گے، ان کا استقبال کس طرح کریں گے، انہیں اہلاً و سہلاً اور مرحبا کس طرح کہیں گے، انہیں ویلکم اور خوش آمدید کس طرح کریں گے، اس مفہوم کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے یہ پروگرام استقبال رمضان کے نام سے رکھا گیا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں اس مفہوم کو پورے طور سے آپ کے سامنے وضاحت کر سکوں اور میں آپ کے دل و دماغ تک اپنی معافی ضمیر کو ادا کر کے اس کو سما سکوں، ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہوگا تو چھوٹے چھوٹے جملے اور ٹوٹے پھوٹے جملے بھی آپ کے لیے تاثیر بن کر، اثردار بن کر آپ کے دل و دماغ میں سما سکتی ہے۔ استقبال رمضان کسی کے آنے سے پہلے پہلے آدمی اس کے آنے کا انتظار کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی تیاری کرتا ہے۔ جب وہ آئے گا تو ہم اس کا استقبال اس طرح کریں گے، خند پیشانی سے ان سے ملیں گے، مصافحہ اور معانقہ کریں گے، گل پوشی کریں گے، ادب و احترام سے سایہ نشان کرسیے جلالت سے جلوہ افروز کریں گے، پھر ان کے من کے مطابق گفتگو ہوگی، جو ان کا ذہن ہوگا، جو مزاج ہوگا، جس قسم کی باتیں کرنا وہ چاہیں گے، آپ ہماتن گوش ہو کر ان کی بات کو سنیں گے۔ اپنے مہمان کے ساتھ آپ کا ہی برتاؤ ہوتا ہے۔ وہ انسان گستاخ کہلاتا ہے، وہ انسان بے مربت کہلاتا ہے، وہ انسان بدتمیز و بدسلوک کہلاتا ہے جو اپنے مہمان کو تو بلاتا ہے لیکن ان کی شایہ نشان تعظیم و تکریم نہیں کرتا۔ اگر آپ نے بلایا ہے تو تعظیم کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، نہیں بلایا پھر بھی اگر کوئی انسان شان و شوکت کے لائق آپ کے علاقے سے گزرتا ہے، آپ کا اخلاقی فریضہ ہے، آپ کی دینی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایسے انسان سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا جائے، خند پیشانی سے ان کے سامنے جایا جائے اور پھر اس کے بعد انہیں بڑے اچھے انداز میں انہیں رخصت بھی کیا جائے۔ رمضان سال کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، یہ کسی آدمی کا نام رمضان نہیں ہے، ورنہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ اس رمضان کے آنے کے نتیجے میں نماز پڑھنا ہوگی، روزہ رکھنا ہوگا، صدقات و خیرات کرنے پڑیں گے، نمازیں بھی ادا کرنی ہوگی اور ليلۃ القدر اور دیگر
بندگی بجا لانا ہوگا. ایسا ہے کہ رمضان کو آنے ہی نہ دیا جائے. اب کوئی رمضان نام کا آدمی اس کے سامنے آ جائے دوڑا دیا جائے گا کہ بھائی تم آ جاؤ گے تو یہ ذمہ داری ہمارے ساتھ آ جائے گی. اس لیے مان لیجیے کہ رمضان نام کا بھی کوئی آدمی یہاں نہیں ہے. رمضان نام کا ایک مہینہ ہے. کیسا مہینہ ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا. اس مہینے کی آمد کا انتظار کیسے ہم کرتے ہیں؟ اگر کوئی انسان بزنس مین ہوتا ہے، تجارت کرنے والا ہوتا ہے، تو تلاش کرتا ہے کہ میلہ کہاں لگتا، تلاش کرتا ہے کہ بازار کہاں لگتا، تلاش کرتا ہے کہ سیزن ہمارا کب آئے گا. تو جس قسم کا سیزن سے ان کا سابقہ پیش آتا ہے اسی انداز کا سامان آدمی تیار کرتا ہے. ابھی رمضان سے متعلق عید کی خریداری کا مسئلہ آئے گا تو کپڑا بیچنے والا کپڑا اسٹاک کرتا ہے، دیگر سامان بیچنے والا کہ جس کی ضرورت پڑتی ہے اس کا اہتمام انتظام کرتا ہے، اپنی دکان کو سجاتا ہے، اپنے سڑکوں کو جگمگاتا ہے اور اپنے مہمانوں کا استقبال کرتا ہے کہ آئے گا وہ سامان لے کے چلا جائے گا. کسان انتظار میں رہتا ہے. جو کسان زمین جوتتا اور کوڑتا ہے، غلہ جات پیدا کرتا ہے، عوام و خواص کی خدمت کرنے کے جذبے کے ساتھ رات دن محنت و مجاہدہ کرتا ہے، وہ انتظار کرتا ہے کہ کب ہماری کاشتکاری کا وقت آئے گا اور اس مناسبت سے اس کی تیاری مکمل ہوگی. ایگزام کا زمانہ آتا ہے، طلبہ یا طالبات اس سلسلے میں تیاری کرتے ہیں کہ فلاں تاریخ سے ایگزام ہوگا، اس سے پہلے تیاری اس کی مکمل ہو جاتی ہے. اب ایگزام کے ایام کو بڑے اچھے انداز میں گزارتے ہیں اس نیت سے کہ ہم لکھیں گے اور کامیابی کے منازل کو طے کریں گے اور اس طریقے سے جو 10 سالہ 12 سالہ جو ہماری تعلیمی مدت گزر چکی ہے ہم اس میں نمایاں کامیابی حاصل کر سکیں. اس طرح انسان تیاری کرتا ہے. اب یہ بتائیے رمضان ہمارے پاس آ رہا ہے، ہم نے اس سلسلے میں کیا تیاری کی ہے؟ اور اگر ابھی تک تیاری نہیں کر چکے ہیں یا کر سکے ہیں تو تیاری کس طرح کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں چند باتیں ذہن میں بٹھا لیجیے اور مناسب ہو اسے اپنانے کی کوشش کیجیے. سب سے پہلی چیز، رمضان اللہ کی قربت کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے. اس رمضان کی آمد سے بیشتر اور پہلے ہماری ذمہ داری ہوگی کہ اپنی خطاؤں پر اشک ندامت بہا کر، اپنے گناہوں پر رو دھو کر، اپنے قصوروں پر گیری وزاری کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کے طلبگار بن جائے. کھلائی جو غلطیاں ہو گئی آئندہ اس قسم کی غلطیاں نہیں کریں گے. اس رمضان کے پوتر اور پاک مہینے سے پورے طور سے محظوظ ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. اس کے بعد آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ گزشتہ سال رمضان میں کچھ روزے آپ کے رہ گئے، بیماری کی بنیاد پر، سفر کی بنیاد پر، عذر شرعی کی بنیاد پر، خواتین کے کچھ روزے رہ گئے، مرد کے بھی کچھ روزے رہ جاتے ہیں. ہم سمجھتے روزہ رہ گیا آئندہ رمضان آئیں گے رکھیں گے. نہیں، جتنے روزے آپ کے چھوٹے ہیں ان روزوں کی قضا کرنا رمضان کی آمد سے پہلے لازم و ضروری ہے. یہ استقبال رمضان ہے. پورا سال آپ کو موقع دیا گیا، کر لیا تو الحمدللہ، اور اگر نہیں کر سکے اس طرح شعبان کے مہینے میں رمضان سے ایک دن پہلے تک
آپ کو مکمل کرنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ ہم روزہ نہیں رکھ پاتے، جو رمضان میں چوٹ جاتا تھا تو شعبان کے مہینے میں اسے مکمل کیا کرتے تھے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت شعبان میں روزہ رکھتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ رمضان سے ہی ملا دیں گے، لیکن امت پر شفقت کے پیش نظر آپ نے کیا کہا؟ اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، جب شعبان کا آدھا حصہ بچ جائے اب روزہ مت رکھو۔ 1 سے لے کے 15 تک رکھ سکتے تھے، نفل روزہ رکھیے۔ اب 15 کے بعد 16 سے لے کر کے 29-30 تک جو شعبان کی تاریخیں ہیں اس میں روزہ نہ رکھیے، یہ نفلی روزہ سے متعلق ہے۔ اور عام روزہ سے متعلق اگر آپ کی ذمہ قضا ہے 29 تاریخ تک بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے آپ نے یہ معمول بنا کے رکھا ہے کہ ہر ہفتہ سوموار اور جمعرات کے روزہ رکھیں گے، اس مہینے کی لاسٹ تاریخ 29 شعبان سوموار کے دن واقع ہو رہا ہے، اگر آپ سوموار کے دن بھی سوموار کی وجہ سے روزہ رکھیں گے تو آپ کے لیے منع نہیں ہے، یہ استقبال رمضان ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ استقبال رمضان کے طور پر رمضان سے 2 دن پہلے روزہ رکھتے ہیں، تو یاد رکھیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے کہ استقبال رمضان کے طور پر 1-2 دن پہلے کوئی روزہ نہ رکھے۔ گویا روزہ رکھنے سے آپ نے منع بھی کیا ہے۔ آپ کہیں گے کیسا مولوی ہے، کیسا مولانا ہے، روزہ رکھنے سے منع کرتے ہیں؟ نہیں، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے وہاں رکھیے، جہاں رکھنے کا حکم دیا ہے وہاں رکھیے، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے وہاں رک جائیے، اسی کا نام تو دین ہے۔ تو اگر آپ سوچتے ہیں کہ شعبان کو روزہ چل رہا ہے چلاتے رہیں گے تو 15ویں شعبان کے بعد آپ کو روزہ رکھنا نہیں ہے۔ ہاں، پورے سال آپ روزہ رکھتے ہیں اور پورے سال کے ہر ہفتہ میں روزہ رکھتے ہیں، سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، اور اگر اس اخیر دنوں میں سوموار یا جمعرات آ جائے تو آپ کو روزہ رکھنا ہے، سنت کی ادائیگی ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت نہیں ہے۔ ایک دوسری چیز، کہیں کہیں دینداری کا حیضہ ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ابھی رمضان کا چاند ہوا کہ نہیں ہوا، شک و شبہ ہے۔ یاد رکھیے گا کسی بھی مہینے کی شروعات چاند سے ہوتی ہے، رمضان کے مہینے کی شروعات بھی چاند دیکھنے پر ہے۔ آپ نے چاند دیکھنے کی کوشش کی، نہیں دیکھ سکے، باضابطہ چاند دیکھنے کی کمیٹیاں، رؤیت ہلال کمیٹیاں ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے، وہ اپنی بساط و وسعت کے مطابق اس سلسلے میں اہتمام انتظام بھی کرتی ہے۔ چاند کی خبر ہوتی ہے یا چاند کی رؤیت اور اس کی شہادت و گواہی ملتی ہے، اس مناسبت سے اعلان ہوتا ہے۔ کبھی اعلان ہونے میں تاخیر اور دیری ہو جاتی ہے، کبھی کبھی انسان کرتا کیا ہے، چلو کیا مسئلہ ہے، چاند ہو یا نہ ہو ہم کل روزہ رکھ لیں گے، اگر ہو گیا تو رمضان کا روزہ ہوگا، نہیں ہوگا تو نفلی روزہ ہو جائے گا۔ بظاہر سوچ بڑی اچھی ہے، مگر یاد رکھیے گا آپ کی سوچ کا اعتبار نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا اعتبار ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ من صام یوم الشک فقد اصاب القاسم، جس نے یوم الشک میں روزہ رکھا اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر دی۔ چاند ہوا کہ نہیں ہوا ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، اگر ہو گیا ہوگا تو رمضان کا روزہ ہوگا، نہیں ہوا ہوگا تو ہمارا نفلی روزہ ہو جائے گا، ایسے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ استقبال رمضان، چاند کے ذریعے سے رمضان کا استقبال کرتے ہیں، ہر مہینے ہونا چاہیے، ہر مہینے کا استقبال کیجئے۔ اگر وہ دعا آپ کو یاد ہو جائے اور اس کا معنی مطلب سمجھ جائے تو سمجھنا بھی آسان، اس کے مطابق عمل کرنا بھی آسان۔ اللہم احل علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔
یہ چاند دیکھنے کے بعد دعا پڑھنا ہے. مفہوم ہوتا ہے اللہ امن و امان کے ساتھ، سلامتی و اسلام کے ساتھ اس چاند کو ہمارے اوپر ظاہر فرما. اور اے اللہ، اے چاند تمہارا بھی رب اللہ ہے، میرا بھی رب اللہ ہے. عام طور سے سارے مہینوں میں اہتمام تو نہیں ہوتا، لیکن بعض مخصوص مہینوں میں اہتمام کیا ہے. بطور خاص رمضان میں اہتمام ہوتا ہے. اگر رمضان کے چاند کی رویت و شہادت یا اس کی خبر ملنے کی بنیاد پر آپ نے یہ دعا پڑھ لی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی آپ نے دعا مانگ لی، اللہ امن و امان کی بحالی فرما دے، اے اللہ سلامتی اسلام کو فروغ اور بولبالا فرما دے. اور پھر اس کے بعد اپنے تجدید ایمان پہ توجہ دیتے ہیں. کیا؟ کہ رفت و بلندی پر آسمان کے اوپر دکھتا ہمارا، آسمان کے قریب دیکھتا ہے، اوپر دکھتا ہے یہ چاند. اسے مخاطب کر کے کہتے ہیں اے چاند تو اونچا ہے تب بھی تمہارا رب اللہ ہے، میں زمین پر ہوں تب بھی رب میرا اللہ ہے. یعنی ایمان کی وہ تجدید کرتا ہے، رب کی ربوبیت کا اقرار و اعلان کرتا ہے. وہ اللہ ہی تبارک و تعالیٰ ہے جو مہینے کو ہمارے لیے بہتر بنا سکتا ہے، سال کو ہمارے لیے عمدہ بنا سکتا ہے، صدیوں کو ہمارے لیے سطح ٹھیک کر سکتا ہے، اور کسی کے اختیار میں نہیں. تو استقبال رمضان کے عنوان سے یہ بات یاد رکھیے، آپ نے چاند دیکھ کر دعا پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی خیر خائی کی بھیک مانگی ہے، اللہ نے قبول کر لیا، یقیناً رمضان خیر و خوبی سے گزرے گا. رہا معاملہ تیاری. جب انسان کسی کو پروگرام کی حیثیت سے جانتا اور مانتا ہے تو اسی اعتبار سے روٹین تیار کرتا ہے. ایگزام کے دینے والے بچے، ظاہر سی بات ہے سارا سبجیکٹ ایک ہی دن میں تو نہیں ہوا تھا، الگ الگ دنوں میں ایگزام لیا آیا تھا. طلبہ و طالبات اس کی تیاری اسی انداز سے کرتے. مقصد کیا ہوتا ہے؟ جب ایگزام ہال میں بیٹھیں گے، جو تیاری ہم نے کی ہے اپنی معافی ضمیر کو ادا کریں گے اور صفحہ کرتاس پہ اپنے قلم سے اسے لکھیں گے، اور ممتحن کے پاس ہماری کاپی جائے گی، وہ دیکھے گا ہمارے سوالوں کا صحیح جواب ہے، نمبرہ سے ہمیں ہمکنار کرے گا اور کامیابی ہمیں ملے گی. رمضان آ رہا ہے، اس سلسلہ ہم نے کیا روٹین تیار کی ہے؟ کون سا پروگرام ہم نے بنایا ہے؟ یہ پروگرام تو بن جاتا ہے کہ پیازو بنے گا، گھگنی بنے گی، کھانے پینے کے تمام ہوں گے، دسترخوان سجے گا. یہ تمام تو ہوتا ہے، اس سے انکار نہیں کرتے، لیکن یہ تو عام دنوں بھی ہوتا ہے کھانے پینے کا معاملہ. وہ اہتمام کیجئے جو رمضان ہی میں آپ کو ملنا ہے، اس میں کوتاہی نہ برتیے جو رمضان کے لیے خاص ہے. تو اگر آپ نے ارادہ بنا لیا اور یہ سوچ لیا کہ رمضان آ رہا ہے، پروگرام کیا بنایا؟ ہمیں تراویح کی نماز پڑھنی ہے. رمضان کا رشتہ قرآن سے اور قرآن کا رشتہ رمضان سے. آپ نے مفہوم سنا ابھی شیخ محترم کی زبان میں. وہی چیز ہے کہ رمضان میں جب چاند کی خبر آپ کو مل گئی تو عشاء کی نماز کے بعد اب تراویح کی نماز کے لیے مسجد میں یا کسی خاص جگہ میں جمع ہوتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے؟ کوئی انسان 10 دن میں، 15 دن میں، 20 دن میں، پورے مہینے میں ختم قرآن سنتا ہے اور تراویح کی نماز پڑھتا ہے. یہ ذہن بنانا پڑے گا کہ جس قرآن کے نزول کی نتیجے میں رمضان کی تعظیم و تکریم بجا لائی جاتی ہے، اس تعظیم بجا لانے کی ایک شکل یہ ہے کہ اس قرآن کو ہم سنیں گے اور حافظ قرآن سنائے گا. اور ویسے ہی نہیں ہے کہ سنا دیا ختم ہو گیا، بلکہ آپ کو اس پر ثواب ملتا ہے. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو انسان، جو ایمان والا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ رمضان کے مہینے میں قیام کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے،
قیام رمضان کرتا ہے، تہجد گزاری کرتا ہے، کیا فرمایا؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے گزشتہ سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ پروگرام میں آپ کا آنا چاہیے، ہمیں تراویح پڑھنا ہے، گناہوں کو بخشوانا ہے، ہمیں پورا قرآن سننا ہے۔ جس قرآن کے ذریعے سے رمضان کی فضیلت بیان کی گئی، اس قرآن کو کسی حافظ قرآن کے ذریعے ہم سنیں گے اور اس کے مطابق عمل پیرا بھی ہوگی۔ یہ تو آزاد، یہ چاند کی خبر ملنے کے بعد آپ کا کام ہوگا، اس کے بعد آپ آئیں گے۔ رات گزرے گی، نوجوان طبقہ جگہ جگہ دیکھا گیا ہے رمضان کا استقبال کیرم بورڈ کھیل کے کرتے ہیں، رمضان کا استقبال رات جاگ کر کرتے ہیں، رمضان کا استقبال سڑکوں کو جام کر کے کرتے ہیں، رمضان کا استقبال کرکٹ اور فٹ بال کھیل کے کرتے ہیں، رمضان کا استقبال کھیل کود میں مگن ہو کے کرتے ہیں۔ کیا استقبال رمضان ہے؟ یہ رمضان کے ساتھ بدتمیزی اور بدسلوکی ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہوگی، اگر آپ کے سماج میں، معاشرے میں، گلی کوچے میں اس قسم کا پروگرام کرنے کے لیے کوئی تیار ہے، آپ کا ذمہ دار طبقہ اس سے ملیں گے، بھائی رمضان میں اس قسم کی حرکتیں مت کرو، رمضان عبادت کے لیے آپ کو دیا گیا ہے، رمضان کھیل کود کے لیے آپ کو نہیں دیا گیا۔ رات گزر گئی، سحری کا ٹائم آیا، یاد رکھیے گا سحری کھانا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے، نہیں کھائیں گے تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے، سنت ہے جس کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا۔ سنت سے آپ کی اعمال کا حسن بڑھتا ہے، خوبصورتی بڑھتی ہے، اس لیے آپ سحری کھاتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ آدمی سحری کا اہتمام کرتا ہے، دودھ لچھا کا بندوبست کرتا ہے، روٹی پراٹھا تیار تو کرتا ہے، کھجور اور دیگر کھانے کی اشیاء کو فراہم کر کے رکھتا ہے، صرف اس لیے کہ رات کے آخری حصہ میں جاگیں گے اور سحری تناول کریں گے تاکہ دن بھر ہمیں طاقت و توانائی ملتی رہے اور نتیجے کے طور پر شام تک ہم اسے برداشت کر کے مکمل روزہ کریں۔ اہتمام تو ضرور کرتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو فجر کا اہتمام کرتے ہیں؟ سحری سنت ہے، اس کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن سال بسال، سال ہر سال، ہر رات، یہ ہر صبح فجر کی نماز آپ پر لازم و ضروری ہے۔ رمضان میں بھی ضروری ہے، غیر رمضان میں ضروری ہے۔ کتنے دن، کتنی رات گزارنے کے بعد فجر کی نماز کی تیاری آپ نے کی ہے اور اسے آپ نے ادا کیا ہے۔ ہاں کچھ لوگ آپ کو ملیں گے، کچھ لوگ آپ کو ملیں گے کہ نماز تو پڑھ لیتے ہیں، ایسا کرتے ہیں سحری کا ٹائم ختم ہوا، ہم فجر کی نماز گھر ہی میں پڑھ لیتے ہیں، نماز تو چھوڑا نہیں نہ ہے، نماز پڑھ لیا اور جلدی سے سو گئے۔ یاد رکھیے گا، اگر ہوش و حواس باقی ہے اور مسجد آنے کی طاقت و صلاحیت آپ کے اندر موجود ہے، آپ گھر میں نماز پڑھیں گے، نماز نہیں ہوگی۔ آپ کو جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کے نماز پڑھنا ہی پڑے گا، چاہے جلدی نماز پڑھی جائے چاہے دیر سے نماز پڑھی جائے، آپ کو جماعت سے نماز پڑھنا پڑے گا۔ رمضان میں ایک پروگرام بنائیے کہ ایک مہینہ مسلسل فجر کی نماز بھی ہم جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد دیکھیے کہ اگر آپ نے خلوص للہیت کے ساتھ یہ عمل دوہرایا، عمل کیا ہے، تو آئندہ مہینوں میں بھی فجر آپ کی چھوٹے گی نہیں اور مسلسل فجر کا اہتمام کریں گے، اور بطور خاص دیگر نمازوں کے ساتھ ساتھ فجر خاص طور سے جماعت کے ساتھ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ کا روزہ شروع ہو گیا، اب صبح سے لے کے شام تک کچھ کھانا پینا نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی پورا سو کے گزار دیتا ہے، سو کے گزار دیتا ہے، کوئی کام کاج نہیں، نماز پڑھنا نہیں، کام کاج بھی کرنا نہیں ہے، سو کے گزار دو، یہ بھی کوئی روزہ ہوا؟ تو کرتے کیا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ رمضان میں بچے کھیلتے، دن میں بھی کھیلتے، رات میں تو کھیلتے ہی ہیں، دن میں بھی کھیلتے، منورنجن کا سامان ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی یاد رکھیے گا،
رمضان کے روزے کی خصوصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے صبح سے لے کے شام تک رمضان کے روزے اس طرح رکھیے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ آپ نے روزہ رکھا ہے لیکن جھوٹ بول رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، گانا سنا رہے ہیں، اور اس طرح سے بری حرکتوں سے ملوث ہے، برائیاں سنتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، حقد و حسد، کینہ کپٹ، بغض، عداوت، دشمنی سب ہمارے اندر بھری ہوئی ہے، روزہ بھی رکھ رہے ہیں۔ کیا اس روزے کا فائدہ ہوگا؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ جو انسان جھوٹ بولنا اور غلط کام کرنا نہ چھوڑے وہ دن بھر بھوکا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کا کوئی پرواہ نہیں۔ یہ پروگرام بنائیے کہ رمضان کے روزے اس طرح رکھیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، اس طرح روزہ رکھیے کہ غلط کام نہیں کریں گے۔ اور افسوس ہے رمضان کے مہینے میں جو رمضان گزرتا چلا جاتا ہے لوگوں کی عیاریاں اور مکھاریاں زور و شور کے ساتھ دکھائی دیتی ہے۔ کپڑا بیچنے والا اتنا زیادہ لیٹنگ کا انتظام کرتا ہے کہ لوگوں کی نگاہیں چدھیا جاتی اور خراب مال بھی اچھے دام میں بیچ کے نکل جاتا ہے۔ بھائیو اگر کپڑا بیچتے ہیں تو مت سمجھے کہ ہم آپ ہی کو کہہ رہے ہیں، اس طرح کا معاملہ کپڑے ایک نام آ گیا، ورنہ سب آدمی سوچتا ہے کہ ساری چیزوں کو ہم بیچ لیں گے، کسی طرح ہمارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ نہیں بھائی، دھوکہ دہی نہیں چاہیے۔ تو دن میں روزہ آپ نے رکھ لیا، روزہ کیسا رکھا؟ شریعت محمدی کے مطابق، الحمدللہ۔ اور اگر اس کے برخلاف کیا تو روزہ رکھ کر بھی آپ کو کچھ فائدہ نہیں ملے گا۔ اس لیے آپ زبان کو روزہ رکھائیے، آنکھ کو روزہ رکھائیے، ناک کو روزہ رکھائیے، کان کو روزہ رکھائیے، دل و دماغ کو روزہ رکھائیے، ہاتھ پیر کو روزہ رکھائیے۔ مطلب کیا ہوا؟ جن جن کاموں سے منع کیا گیا ہے ان اعضاء و جوارح کو ان کاموں میں ملوث مت کیجیے۔ غلط چیزوں سے منع کیا گیا، آنکھ سے دیکھیں گے روزہ آپ کا برباد ہو گیا۔ غلط باتوں سے منع کیا گیا، غیبت سن رہے ہیں، چگلی سن رہے ہیں، برائیاں سن رہے ہیں، بڑے شوق کے ساتھ سن رہے ہیں، کان میں وہ آواز جا رہی ہے، روزہ آپ کا خراب ہو رہا ہے۔ کسی کو تھپڑ لگا دیا، کسی کو لپڑ لگا دیا، کسی کو تماچا رسید کر دیا، کسی کو لات مار دیا، کسی کی نوکری کھا لی، کسی پر ظلم و ستم کیا، کسی کے خلاف غلط قسم کا پلان تیار کیا، یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہے۔ روزہ تو رکھا ہے لیکن کوئی کام کا روزہ نہیں ہوگا، بیکار چلا جائے۔ روزہ یہ پروگرام بنائیے ہمیں ایسا روزہ رکھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ آئیے رمضان۔ روزہ اپنے دن میں رکھا، بغیر کھائے پیے اب گزار دیے۔ اب سن رہے تھے رمضان کا خصوصی رشتہ قرآن سے، بلکہ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ سورہ بقرہ میں سے مطالعہ کر لیجئے گا، مفہوم یہ ہے جو صحت و تندرستی کے ساتھ اس مہینے کو پا لیتا ہے اس کے ذمہ روزہ رکھنا لازم و ضروری ہوتا ہے۔ گویا قرآن کے نزول کے سبب و شکریہ کے طور پر رمضان کا روزہ فرض کیا گیا۔ تو رمضان میں قرآن پڑھنے کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ 30 پارے ہیں تو کم از کم ایک ختم تو آپ کا ضرور ہونا چاہیے۔ روزانہ صرف ایک پارہ پڑھیں گے 20 منٹ سے 25 منٹ، آدھا گھنٹہ لگے گا۔ 24 گھنٹے میں قرآن کے لیے آدھا گھنٹہ نہیں نکال سکتے، ایک ختم ہو جائے گا۔ 1 گھنٹہ نکالیں گے 2 ختم ہو نکل جائے گا، 4 گھنٹہ نکالیں گے تو 4 ختم آپ کا ہو جائے۔ کتنے ختم آپ کرتے چلے آئیں گے؟ بھی آپ سن رہے تھے قرآن سے متعلق جبریل امین اور رسول امین کا ایک دستور تھا، جتنا قرآن اتر چکا ہوتا تھا ایک بار جبریل آپ کو سنا دیتے، ایک بار جبریل کو آپ سنایا کرتے تھے، اس کو دور کہا جاتا ہے۔ لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سے پہلے جو رمضان کا مہینہ آیا آپ نے 2 بار جبریل کو سنایا اور 2 بار جبریل نے آپ کو سنایا۔ اسے سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن ہم کو سننا بھی چاہیے اور قرآن سنانا بھی چاہیے۔
قرآن سننے کی صورت ہے تراویح کی نماز، اور سنانے کی صورت ہے کسی حافظ کو متعین کیجئے اسے سنا دیجیے۔ اگر اس طرح کرتے ہیں تو قرآن سننے سنانے کا بھی ماحول بن جائے گا۔ علاوہ اس کے کچھ وقت نکالیے قرآن سمجھنے کے لیے، صاحب کہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ قرآن اللہ نے کیوں نازل کیا ہے۔ آج وہ بھی بڑا آسان ہے، ترجمہ کی مدد سے قرآن سمجھ سکتے ہیں، یا کم از کم امام حرمین، امام حرم کی تلاوت قرآن کو کسی اچھے ترجمہ کے ساتھ سماعت کر لیجیے، قرآن سننے میں تلذذ اور لذت بھی آپ کو حاصل ہوگی، اور ساتھ ساتھ قرآن کا مفہوم بھی آپ کے ذہن و دماغ میں سمائے گا۔ سننا بھی ہو جائے گا، سمجھنا بھی ہو جائے گا، پھر آپ پڑھیے پڑھنا بھی ہو جائے گا، ترجمہ پڑھیے سمجھنا بھی ہو جائے گا۔ تو یہ قرآن سے متعلق ہمارا آپ کا دستور ہونا چاہیے کہ رمضان آ رہا ہے، یہ پلان بناتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ پلان آپ اس طرح تیار بھی کریں گے کہ رمضان کی آمد پر جب ہم سنت کی پابندی کرتے ہیں، وقت کا اہتمام کرتے ہیں، جماعت کا اہتمام کرتے ہیں، تو رمضان کے علاوہ دنوں میں اس کا خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے فجر کی نماز سے پہلے سحری کھاتے ہیں، اس کے لیے نرم گرم بستر کو چھوڑتے ہیں، نیند جیسی عظیم نعمت کو قربان کرتے ہیں۔ اب ایک گھونٹ پانی صحیح، 2-4 کھجور صحیح، 1 گلاس دودھ صحیح، یا کچھ بھی کھانا ہے تو سنت کی ادائیگی میں آپ کھاتے ہیں۔ گویا یہ رمضان آپ کو سکھلا رہا ہے کہ سنت کی ادائیگی کس طرح ہونی چاہیے۔ اس کے لیے آپ کو نیند چھوڑنا پڑے، بستر چھوڑنا پڑے، نرم گرم بستروں کو ترک کرنا پڑے، ہم کر کے رہیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عمل میں لائیں گے۔ یہ رمضان کے بعد دکھنا چاہیے کہ ہم اس طرح سے کیا کہ نہیں کیا ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں دن آپ کا گزر گیا، شام کا وقت ہوا، دسترخوان سجا ہوا ہے، اپنی سہولت کے مطابق دسترخوان پہ کھانے پینے کے اشیاء سجا دیے گئے ہیں۔ عام دنوں کے مقابلے میں دسترخوان سجا ہوا اکثر و بیشتر کا ہوتا ہے، لیکن آپ نے کبھی غور کیا ہے آپ گھنٹہ نہیں، منٹ نہیں، سیکنڈ کا بھی اعتبار کرتے ہیں۔ ابھی اتنا منٹ باقی ہے، اتنا سیکنڈ باقی ہے، جب تک وقت نہیں ہوگا آپ کے منہ میں پانی آ رہا ہوگا، آپ کے ذہن و دماغ کھانے کی طرف مائل ہو رہا ہے، لیکن آپ کرتے کیا ہے؟ نہیں چھو نہیں سکتے ہیں۔ وہ کھانا کچھ دیر کے بعد ہمارے لیے حلال ہونے والا ہے، ابھی تک ہمارے لیے حرام ہے۔ وہ رمضان میں یہ پروگرام بنائے کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے، یہ درس لیجئے اور درس دیجئے تاکہ آئندہ پورا رمضان اس انداز سے گزرے گا کہ حلال و حرام کی تمیز کی جا سکے۔ علاوہ اس کے اس رمضان میں پروگرام بنائیے کہ انسان وقت کا پابند کس طرح ہوتا ہے، کیسے وقت کی پابندی کی جائے گی۔ اتنا وقت میں، اتنا بج کے اتنا منٹ میں سحری کا ٹائم ختم ہوگا، اب انتظار میں رہتے، ختم ہوا کھانا بند۔ اتنا بج کے اتنا منٹ میں افطار کی شروعات ہوگی، اب آرام سے کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اب وقت کا پابند ہے۔ جو انسان وقت کی پابندی کرتا ہے کامیابی کے منازل تک پہنچنے میں کوئی چیز ان کے سامنے آڑے بن کے نہیں آ سکتی ہے، اور اگر آپ کے پاس وقت کی قدر نہیں ہے تو جس طرح چاہے زندگی گزار لیجیے۔ یہ رمضان میں پروگرام بنائیے کہ جس طرح پورا رمضان 30 دن 29 دن پہلی تاریخ سے لے کے آخری تاریخ تک ہم رمضان کو اس طرح گزاریں گے، ایک پروگرام کی حیثیت سے ہم گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اب 1 مہینہ کر کے دیکھیے، آپ کو عادت بن جائے گی۔ پھر اس کے بعد آپ آئیے گا رمضان کے آخری عشرہ میں، گزر گئے ایام، رمضان کے آخری عشرہ پہنچ گئے۔ سہولت کے مطابق کوئی انسان 10 رات جاگتا ہے، جس رات میں قرآن نازل ہوا اس کو کھوجتا اور تلاش کرتا ہے کہ وہ قرآن ہے جس کی وجہ یہ فضیلت ملی ہے۔ رمضان تمام مہینوں میں سب سے بہتر بن گیا، شب قدر تمام راتوں میں سب سے بہتر رات بن گئی، محمد الرسول اللہ تمام نبیوں میں سب سے بہتر رسول بن گئے۔ آخر وہ رات کیا، اس کی کھوج ہونی چاہیے۔ انسان کھوجتا ہے، تلاش کرتا ہے، 10 رات تلاش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کا دستور تھا اذا دخل العشر شد میذرہ وہی لیلہ وایقظ اہلہ، کمر کس لیتے تھے جب رمضان کا آخری عشرہ آتا، کمر کس لیتے تھے، تیار ہو جاتے تھے، رات جاگتے تھے، گھر والوں کو جگاتے تھے۔ لیکن آپ نے
امت پر شفقت کے پیش نظر کہا کہ سنو تحروا لیلۃ القدر فی البدر من اشر الاواخر من رمضان، رمضان کے اخیر اشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کر لو۔ 21، 23، 25، 27، 29 ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے تلاش کر لو۔ اب نے کیا کہا؟ تلاش کرو، تو تلاش کرنے کا طریقہ سکھلایا۔ ایسا نہیں ہے کہ صبح سے لے کے شام تک کھائے پیے بغیر رہیں اور شام کے وقت میں آرام کیا خرام لے لیے اور فجر میں جاگے سحری کھا لیا، ہم نے شب قدر کو جاگ لیا، شب قدر کی جستجو کر لی نہیں۔ جس طرح عام رمضان کی راتوں میں قیام اللیل کی فضیلت ہے، ایک خاص فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے قیام اللیل شب قدر میں کیا، شب قدر کا اہتمام کیا، شب قدر رات جاگ کر گزارا، اللہ کی بندگی میں، قرآن کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، دعا مناجات میں، خصوصی اللہ تبارک و تعالی سے تعلقات پیدا کرنے میں لگا دیا، اس طرح آپ کی رات گزری ہے یہاں تک کہ فجر ہو جائے، یہ حتی مطلع الفجر، صبح تک آپ کے معمول رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے یہ رات کی سعادت آپ کو نصیب ہوگی۔ اور پتہ ہے اگر ایک رات آپ نے بندگی کر لی اور شرف قبولیت سے حاصل ہو گیا، وہ مقبول ہو گئی، تو 83 سال 4 مہینے کی عبادت آپ کی ہو گئی۔ بہرحال یہاں استقبال رمضان، رمضان کا استقبال اس طرح کیجئے، ایک پروگرام بنا لی، سمجھے رمضان ہمارے سامنے ایک امتحان ہے، ایک شادی کا پروگرام ہے، ایک مارکیٹ کرنے کا، تجارت و کاروبار کرنے کا میدان ہے، ہم اسے کس طرح سجائیں گے اور کس طرح کام میں لگے۔ اگر یہ صورتحال اپناتے ہیں تو رمضان کا ایک لمحہ بھی آپ کا ضائع نہیں ہوگا، اور اگر کوئی پروگرام نہیں ہے تو انسان کسی طرح زندگی تو گزار ہی لیتا ہے، رمضان بھی گزر کے چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے سال بسال رمضان آتا ہے اور اس کے خاطر خواہ نتائج ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ میرے بھائیوں، لمبی چوڑی تقریر کرنے کے بجائے آپ سے گزارش یہ ہے کہ رمضان کا استقبال کیجئے، ان کا ادب و احترام کیجئے، ان کی شان و شوکت کو پہچانیے، ان کی تعظیم و تکریم بجا لائیے۔ جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان عطا کرتا ہے اس مقصد میں رمضان کا استعمال کیجئے، اور جس بنیاد پر رمضان کی فضیلت قائم تسلیم کرائی گئی اس بنیاد کو پہچانیے اور اس کے ساتھ اپنا اچھا ویوہار کیجئے، اچھے تعلقات پیدا کیجئے، اس سے رشتہ ناطہ جوڑیے، رات میں، دن میں، صبح میں، شام میں اس سے رشتہ ناطہ جوڑ کر اپنے اندر کی خرابیوں کو دور کیجئے، اپنے ذہن و دماغ کی صلاحیتوں کو جگمگائیے اور قوم و ملت کے کام آنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجئے۔ یہ رمضان کا مہینہ ملے گا، تیاری کا موقع ہے، اس مناسبت سے کارنامے انجام دیں گے، بعد والے مہینوں میں بھی اس کے فائدے خاطر خواہ فائدے نظر آتے ہیں۔ اسلاف کا طریقہ بتایا جاتا ہے، 6 مہینہ پہلے سے رمضان کے انتظار میں اس کی تیاری کرتے تھے، اور رمضان کے بعد پھر 5 مہینے اس سلسلے میں اس کی تگادو میں لگے رہتے تھے کہ اس کے اثرات ابھی زائد نہ ہو بلکہ اثرات برقرار رہیں۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ رمضان آتا بھی ہے، چلا بھی آتا ہے، اس کے کچھ خیر و برکت ہمیں میسر نہیں ہوتے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں رمضان کا صحیح استقبال کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ جن بھائیوں نے، جن عزیزوں نے، جن دوستوں نے اس پروگرام کو رچایا ہے، اللہ ان کے ذہن و دماغ میں خلوص للہ پیدا کر دے، اور ساتھ ساتھ اس عمل کو شرف قبولیت بخش کر ان کے لیے، ان کے ٹیم کے لیے اور ساتھ ساتھ پورے علاقے کے لیے خیر و برکت کا اسے ذریعہ بنا دے۔ نام بڑا عمدہ ہے، الکوثر خیر کثیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض عطا کیا جائے گا، جنت میں ایک نہر کوثر ہے، اس کا بھی نام کوثر ہے۔ میدان محشر میں ایک حوض ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پانی پلائیں گے، جس پانی کے پینے کے بعد ایک گلاس اگر آپ نے پیا ہے، لم یظمأ حتی یدخل الجنہ، جنت میں داخل ہونے تک پیاسی نہ لگے گی۔ اس کوثر سے آپ نے رشتہ ناطہ جوڑا ہے، نام بڑا اچھا رکھا ہے، تو کام بھی بڑا اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ آپ کو صحیح کام کرنے کی اور خیر کثیر کرنے کی، اور کوثر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر پلوانے کی سعادت نصیب کرا دے کہ جس پر عمل کرنے کے نتیجے میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں پہنچے اور آپ کے دست مبارک سے ہمیں کوثر کا جام پلا جائے۔ ہم ایسا کوئی عمل نہ کریں کہ جس کے نتیجے میں اللہ کے نبی کہنا پڑ جائے وَلَا تُسَبِّدُونِي فَلَا تُسَبِّدُوا وَجْهِي، لوگوں میرے چہرے پر کالی بھی نہ بننا، جب تم میرے سامنے آؤ گے اور میں کوثر کا جام پلا رہا ہوں گا اور فرشتے کہیں گے کہ یہ فرشتے ہٹا رہے ہوں گے اور میں چلا کر کہوں گا یہ صحابی، یہ میرے ماننے والے ہیں، یہ میرے صحابی ہیں، نماز کے وضو سے یا آثار وضو سے میں پہچان رہا ہوں کہ میری امت کے افراد ہیں، انہیں بلایا جائے گا، اور جب فرشتے کہیں گے اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا يَحْدُثُ بَعْدَكَ،
اے نبی آپ نہیں جانتے آپ کی امت کے افراد نے آپ کے بعد کیا کیا بری حرکتیں کی ہیں، تو میں کہوں گا سوکن سوکن ہٹاؤ دور ہٹاؤ، ایسے مردودوں کو میری نگاہ ہٹاؤ۔ ظاہر سی بات ہے میں کہوں گا میرے ماننے والے ہیں اور فرشتے کہیں گے آپ کے ماننے والے نہیں ہیں، اس طرح میرے چہرے پر کالی کے نہ بننا بھائیو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے ایسی حرکتیں کرنے سے، بدعت و خرافات کرنے سے ہمیں اس سے بچنا ہے۔ اور کوثر کے ذمہ داروں سے میری گزارش ہے کہ کوثر کی حقیقت کو سمجھیے اور کوثر پر جام کوثر پینے اور پلانے کا بندوبست کیجیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں عقید و اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔